السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ویورز کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کروں گا جو میرے دوست لاہور سے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ لاہور شہر کے اندر جو نیا روڈ بننے جا رہا ہے ایلیویٹڈ ایکسپریس، اور آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بھی دوں گا، سارے ڈیٹیل بتاؤں گا، اور یہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ روڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جائے گا، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور آنے والے وقتوں میں، اور اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، اور یہ آنے والے وقتوں میں لاہور کے شہریوں کے لیے کیسے سہولت دہ بنے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پروجیکٹ شہباز شریف کا تھا جو 2016 میں منظور ہوا، اور اس پروجیکٹ پر ورکنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی تھی، لیکن یہ منصوبہ پھر کسی نہ کسی وجہ کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا، اور اب پچھلے 1 سے 1.5 سال سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ دوبارہ اس پروجیکٹ کو شروع کیا جا رہا ہے، لیکن اس پر عمل ہوتا ہوا کبھی نظر آتا ہے کبھی نہیں۔ اب کیونکہ گلاب دیوی انڈر پاس کا افتتاح کر دیا گیا ہے، آج 4 جنوری 2020 کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک میٹنگ فکس کی ہے جس میں ڈی جی ایل ڈی اے بھی شامل تھے، اور انہوں نے پورے منصوبے کی بریفنگ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو دی ہے۔ اس منصوبے میں فنڈنگ کا تقریباً شروع سے ہی مسئلہ آ رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فنڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس منصوبے کے لیے تقریباً 45 سے 55 ارب روپے کی فنڈنگ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال اس طرح کے کئی مسائل اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس منصوبے میں کافی دیر ہوتی رہی اور اس کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جا کر کئی سارے معاملات سورٹ آؤٹ ہوئے ہیں۔ اب کیونکہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور اس منصوبے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تقریباً 30 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ لون لیا جائے گا، اور اس کے بعد 10 ارب تقریباً گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے گی اس منصوبے کے لیے، اور باقی تقریباً 5 ارب روپے جو ہے وہ ایل ڈی اے پیسے دے گا تاکہ اس منصوبے کو جلد از جلد اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے۔ اسٹیٹ بینک جو لون دے گا اس کی واپسی تقریباً 20 سال کے اندر کی جائے گی، جس میں یہ نیو ٹریک جب بنے گا تو اس کے اوپر ٹول پلازا لگا کے لوگوں سے ٹیکس وغیرہ جو ہے اس سے رقم اکٹھی کی جائے گی، اور پھر 20 سالوں میں اسٹیٹ بینک کو واپس کی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ بہت یوزفل منصوبہ ہے، اور لاہوریوں کو بہت عرصے سے اس کی شدید ضرورت تھی، اور اب کیونکہ یہ اس کے اوپر کام گورنمنٹ کی طرف سے شروع ہوگا تو جس سے لاہور کے خاص طور پہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں اور جو اسلام آباد اور ملتان اور مختلف سٹی سے آتے ہیں لاہور کے اندر، تو ان کو بھی کافی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ سٹی کے اندر ٹریول کرتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس روڈ کا۔ جب ہم موٹر وے سے آتے ہیں شہر کی طرف لاہور میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس تقریباً 2 آپشن ہوتی ہیں، یا ہم انٹر ہوتے ہیں شیرا کوٹ والی سائڈ سے، تو اس سے ہمیں انٹر ہو کے گلشن آبی والی سائڈ سے، بند سڑکوں والی سائڈ سے اندر چبرجی والی سائڈ پہ اور سمنا آباد سے گزر کے پھر آگے شہر کی طرف جانا پڑتا ہے۔ جس نے ٹھوکر والی سائڈ پہ جانا ہے یا لاہور والی سائڈ پہ آنا ہے، کینال پہ جانا ہے، تو نیکسٹ جو ہے وہ موٹر وے سے وہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ اتریں گے، اور وہاں سے پھر کینال سے ہوتے ہوئے اگر کسی نے ایئرپورٹ جانا ہے یا مغل پورے جانا ہے یا اسٹیشن جانا ہے تو وہ کافی جو ہے وہ چکر دور پڑتا تھا موٹر وے سے۔ اب کیونکہ یہ سڑک بن رہی ہے تو اس سے اس جو لانگ روٹ ہے اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ ٹریک اب شروع ہوگا گلبرگ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلبرگ جو ہے وہ لاہور کا تقریباً سینٹر پوائنٹ بن گیا ہوا ہے، اور یہ منصوبہ جو ہے یہ مین گلبرگ سے شروع ہوگا اور کینال روڈ پر جائے گا، پھر شادمان شمع اسٹیشن سے ہوتا ہوا سمنا آباد سے ملتان روڈ کو ٹچ کرے گا، پھر گلشن راوی اور بند روڈ کو کراس کر کے موٹر وے M2 کے ساتھ جا کے یہ ملے گا۔ اچھا، میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ جب 2016 میں یہ منصوبہ شہباز شریف صاحب نے منظور کیا تھا تو جتنی بھی موٹر وے کے پاس جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور جڑاں والا روڈ پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جس میں شادمان انکلیو، الرازق گارڈن، الجلیل اور بھی کافی زیادہ سوسائٹیز ہیں، تو سب نے بڑا زور دیا تھا کہ جی آپ یہاں پہ پلاٹ لے لیں، اور آنے والے وقتوں میں جب ایلیویٹڈ ایکسپریس یہاں پہ بنے گی جو بالکل لاہور کے سینٹر سے نکلے گی
اور M2 پہ آئے گی تو اس سے جو ہے آپ کے پلاٹس میں اور اس سوسائٹی کو جو ہے وہ کافی بینیفٹ ہوگا اور اس کے ریٹس بھی کافی اوپر جائیں گے۔ اور اب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے یہ تو لاہور سے ہوتا ہوا صرف دریائے راوی تک آئے گا اور M2 کو ٹچ کرے گا، لیکن اس کا آگے تو کوئی لنک نہیں ہے کہ یہ آگے شرک پور روڈ پر جائے یا آگے اس سے آگے جو اور سوسائٹیز ہیں اس کو جائے۔ اس کا تو صرف یہ کام ہے کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک رنگ روڈ ہے جو صرف لاہور کے اندر ہی ہے۔ ایک رنگ روڈ تو پہلے والا ہے جو لاہور کو باہر سے کور کرتا ہے، جس میں ایئرپورٹ والی سائڈ آ جاتی ہے، بٹھا چوک اور اس کے علاوہ تقریباً پورے لاہور کا اس میں سرکل آ جاتا ہے۔ بہرحال اب یہ ایک گورنمنٹ کا اچھا فیصلہ ہے اس منصوبے کو بنانا، اور ویسے بھی اس کی ضرورت بھی تھی، اور کیونکہ اگلا الیکشن بھی اب 2023 میں آئے گا تو لازمی ہے کہ یہ منصوبہ اس طرح کا منصوبہ کم از کم ہونا چاہیے جس کا ہم سب لوگوں کو اس کی کافی زیادہ سہولت ہوگی۔ بہرحال یہ ایک اچھا اقتدام ہے گورنمنٹ کا، اور نواز شریف والی بات ہی ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور میں میٹرو ٹرین بنائی تھی، میٹرو بس بنائی تھی، لیکن سب کہہ رہے تھے کہ جی ملک کو، کسی بھی شہر کو، ملک کو ٹرینوں کی اور بسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو شہر بڑے ہوں جس کے اندر خاص طور پہ ہاسپٹل وغیرہ اور بڑے اسکول اور یونیورسٹیاں اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو وہاں پہ لازمی ہے کہ ٹرانسپورٹ جو آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، اور وہ کس وجہ سے ہوگا کہ جب آپ کے روڈز اچھے ہوں گے اور آپ کے شہر کے اندر سہولت ہوگی بسوں کی اور اس طرح کے تمام جتنے بھی ٹرانسپورٹیشن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کو بہت امید ہے کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو اور ہم سب لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔